کسی بھی چیز کا دین ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن حدیث صحابہ کرام سے وہ چیز ثابت ہو۔ اگر قرآن حدیث صحابہ کرام کا عمل اس سے وہ چیز ثابت نہیں تو اسے ہم دین کا لازمی جز اور لازمی چیز سمجھ کر اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 10ویں سال معراج کا نعمت اللہ نے دی، اور اگر معراج کی رات جاگنا عبادت ہوتا، معراج کے بعد والے دن، اس رات کے بعد والے دن روزہ رکھنا سنت ہوتا، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ضرور روزہ رکھتے اور آپ کے جانثار صحابہ ضرور اس سنت پر عمل کرتے۔ صرف روزہ ہی نہیں رکھا، صرف عبادت ہی نہیں کری، بلکہ تاریخ بھی یاد نہیں۔ اسی وجہ سے صحابہ کی روایات میں اختلاف ہو گیا، کوئی دن کہتا ہے، کوئی سا مہینہ کہتا ہے، کسی نے 27 رجب کا، کسی نے کوئی شعبان کا مہینہ، کسی نے شوال کا مہینہ، 3-4 روایتیں اس کے اندر جمع ہو گئیں۔ تو معلوم یہ ہوا حضور نے بھی کوئی خاص عمل نہیں کرا، صحابہ نے بھی کوئی اس پر عمل نہیں کرا۔ وہ معراج کی رات بہت اونچی رات تھی، بہت عظمتوں والی رات تھی جو اللہ نے میرے محبوب کو یہ نعمت عطا فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اس رات کو عبادت کرتے، کوئی ثابت نہیں۔ لہذا جو چیز نبی سے ثابت نہیں اس کو ہم لازمی جز بنائیں اور اس میں عبادت کرنا، اس کا نام بدعت ہے۔ نیکی برباد، گناہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم دن سمجھ کر رات جاگ رہے ہیں، لیکن پتہ چلا اس رات کو جاگنے سے اللہ کے قرب کے بجائے اللہ سے دور ہو گئے۔ ہاں، ہر رات تہجد پڑھنے کا اہتمام ہے، اس رات بھی تہجد پڑھیے۔ آپ کے روزہ رکھنے کی کوئی ترتیب ہے، اسی طرح ترتیب پہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھیے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن خاص فضیلت سمجھ کر، افضل دن سمجھ کر اگر ہم نے اس میں کچھ عمل کرا تو وہ ہماری پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا اور ثواب نہیں گناہ ملے گا۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل عشق، محبت و کامل اطاعت عطا فرمائے۔